बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल कहफ के मज़ामीन का खुलासा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जुम्मतुल मुबारक है। आप सबसे दरख्वास्त है कि सूरतुल कहफ की तिलावत करना मत भूलिएगा। सूरतुल कहफ की वजह तस्मिया कहते हैं नाम रखने की वजह। इस सूरत का नाम अल कहफ है और ये नाम इस सूरत की आयत नंबर 9 से लिया गया है। अरबी जुबान में कहफ के मानी गार के हैं और ये वो गार होता है जो कि वसी होता है, यानी उसमें ज्यादा लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। इस सूरत में चूंकि गार वालों का जिक्र है, इसीलिए इसी मुनासबत से पहचान की खातिर इस सूरत का नाम अल कहफ रखा गया है। सूरतुल कहफ का मुख्तसर तारुफ देखते हैं। सूरतुल कहफ में 12 रुकू, 110 आयात, 1201 कलिमात और 6620 हरूफ हैं। ये सूरत मक्का में नाजिल हुई है, इसलिए इसे मक्की सूरत कहा जाता है। इस सूरत के आगाज में तमहीद है और इख्तिताम तौहीद और रिसालत पर है। शुरू में असहाबे कहफ का वाक़या बयान किया गया है, इसके बाद फना और जवाल और क्यामत और आखिरत का बयान है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत खिज़र का वाक़या बयान किया गया है ताकि मालूम हो जाए कि बंदे को जो इल्म दिया गया है वो कलील है। किसी को अल्लाह ने कोई इल्म दिया और ना किसी को कोई दूसरा इल्म दिया। पैगंबर ख्वाह कितना ही उलुल अज़्म क्यों ना हो, इसके लिए जरूरी नहीं कि वो तमाम उलूम से वाकिफ हो। आखिर में जुल्करनैन का हाल बयान हुआ है। इसके साथ ही क्यामत और आलमी आखिरत का दोबारा जिक्र। सूरतुल कहफ के मुतालिक फ़ज़ाइल के मुतालिक सीखते हैं। सूरतुल कहफ के मुतालिक काफ़ी फ़ज़ाइल हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये सूरत नाजिल हुई तो 70,000 फरिश्ते इसके हमरा आए। इसी तरह एक और रवायत में, जिसको अहमद, मुस्लिम, निसाई और इब्न हबान ने रवायत किया है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरह कहफ की आखिरी 10 आयात पढ़ी वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसी तरह मुस्नद अहमद, मुस्लिम, मुस्तदरिक अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई और इब्न हबान में हजरत अबू दरदा से रवायत है कि जिस शख्स ने सूरह कहफ की पहली 10 आयात हिफ्ज कर ली वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। मुस्नद अहमद में मुआज बिन अंस अपने वालिद से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ का अव्वल और आखिर पढ़ ले, इसके लिए इसके पाँव से सर तक नूर होगा, और जो इस सारी सूरत को पढ़े इसे जमीन से आसमान तक का नूर मिलेगा। मुस्तदरिक हाकिम में मरफूअन मरवी है कि जिसने जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ी, इसके लिए 2 जुम्मों के दरमियान तक नूर की रोशनी रहते हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अब जरा सीखते हैं सूरतुल कहफ के मज़ामीन का मुख्तसर खुलासा। इस सूरत के अंदर 12 रुकू हैं। हर रुकू के अंदर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात डिस्कस हुई है। सूरतुल कहफ के पहले रुकू में बयान किया गया है कि जमीन में जो कुछ भी बनाया गया है इसके जरिए दुनिया को सजाया गया है और बड़ी ज़ेबो ज़ीनत दी गई है। इस दुनिया में बड़ी कशिश है और ये इंसानों को अपनी तरफ माइल कर रही है। अब ये इंसानों का इम्तिहान है कि वो दुनिया की चकाचौंध में खोकर अल्लाह से गाफिल हो जाते हैं। ये दुनिया की वक्ती और कमतर लज्जतों के बजाय आखिरत की दायमी और बेहतर नेमतों को तरजीह देते हैं। दुनिया का अंजाम यह है कि यह अनकरीब फना होने वाली है। रुकू नंबर 2 में असहाबुल कहफ का जिक्र है। अल्लाह ने उन्हें ऐसे मुश्किल इम्तिहान से गुजारा कि उनके लिए ईमान के साथ जीना नामुमकिन हो गया। उन्होंने सब्र इस्तकामत की आला मिसाल कायम कर दी। बादशाह वक्त उन्हें धमकी दी कि अगर तुम तौहीद के अकीदे से बाज ना आए तो रजम यानी पत संसार कर दिए जाओगे। उन नौजवानों ने अल्लाह से दरबंदी से दुआ की कि अल्लाह तू हमारी जान और ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली, उन्हें जालिमों के शर से महफूज कर दिया और एक गार में 300 से कुछ जायद अरसे तक सुलाए रखा। रुकू नंबर 3 में असहाबे कहफ के वाक़े की मजीद तफसील बयान की गई है। असहाबे कहफ के गार में जाने के बाद काफी अरसा तक उन्हें तलाश किया जाता रहा। आखिरकार लोगों को यकीन हो गया कि वो हक पर थे और अल्लाह ने उन्हें अपने खुसूसी हिफाजत में ले लिया है। उनका जिक्र खैर तारीख में महफूज कर लिया गया। जब वो तकरीबन 300 साल बाद बेदार हुए और शहर में आए तो इस वक्त के लोगों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। जिस गार में वो मुकीम रहे थे वहीं उनकी यादगार के तौर पर एक मस्जिद बना दी। रुकू नंबर 4 में यह हकीकत बयान की गई है कि मुश्किलात में इंसान का सहारा और सुकून का जरिया कुरान करीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम पढ़ते रहें। मुश्रिकीन का कोई दबाव कबूल ना कीजिए, उनके मुतालबे पे फकरा सहाबा को अपनी कुराबत से महरूम ना कीजिए। ये अल्लाह की रजा के तलबगार हैं और सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बजाय सरदारान कुरैश को अहमियत दी तो लोग समझेंगे कि आपको भी दुनिया की चमक दमक ज्यादा पसंद है। ये भी अल्लाह की तरफ से दुनिया पर सरपरस्ती की मजम्मत का एक असलूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक बयान करते नहीं, जो हक को कबूल करेगा अल्लाह उसे नवाजेगा, जो हक को कबूल नहीं करेगा अल्लाह उसे जलील कर देगा।
رکو نمبر 5 میں اسباب پرستی کی نفی کے لیے ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ ایک شخص کو اللہ نے انگور اور کھجور کے 2 باغات عطا کیے تھے۔ باغات کے درمیان ایک نہر جاری تھی، دونوں باغات بڑے سرسبز تھے اور خوب پھل لاتے تھے۔ وہ شخص ہر وقت ان باغات میں ہی مصروف رہتا تھا اور اللہ کی یاد سے غافل تھا۔ ایک دن اسے اس کے ساتھی نے متوجہ کیا کہ کچھ اللہ کو بھی یاد کر لیا کرو، عنقریب یہ باغات فنا ہو جائیں گے اور قیامت آ جائے گی، کچھ قیامت کی تیاری کی بھی کوشش کرو۔ اس نے بڑے تکبر سے کہا کہ میرے باغات پہ کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا، میں نے ان باغات کی حفاظت کے لیے کھجور کی باڑ لگا دی ہے، تیز آندھیاں میرے باغات کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں ایک نہر کھود کر باغات تک لے آیا ہوں، پانی کی کمی میرے باغات کو نہیں اجاڑ سکتی۔ گویا اس نے اسباب پر بھروسہ کیا اور اللہ کی پکڑ سے خود کو محفوظ رکھا۔ اس کے ساتھی نے کہا یہ باغ تمہاری منصوبہ بندی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے قائم ہے، اللہ کا شکر ادا کرو ورنہ اللہ یہ نعمت چھین لے گا۔ ناشکری اور اسباب پرستی کی سزا ملی اور اس شخص کے باغات کو ایک آفت سے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اب وہ حسرت سے کہنے لگا اے کاش میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا، میں نے اسباب پہ وہ بھروسہ اور توکل کیا جو مجھے اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے تھا۔ رکو نمبر 6 میں دنیا کی زندگی کے لیے کھیتی کی مثال بیان کی گئی۔ آسمان سے پانی برستا ہے، پانی کے ساتھ سبزہ مل کر کھیتی کی صورت اختیار کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ کھیتی عروج پہ آتی ہے، پھر زد پڑتی ہے، خشک ہو جاتی ہے اور چورا چورا ہو کر زمین میں مل جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی کا بھی ایک دورانیہ یعنی سائیکل ہے، روح اور جسم ملتے ہیں، انسان پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے، جوانی کے عروج کو پہنچتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، وفات پا کے سپرد خاک ہو جاتا ہے۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور یہیں رہ جاتے ہیں، باقی رہنے والی اور ساتھ جانے والی نیکیاں ہیں۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قیامت کے دن جب دنیا دار انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو خوف سے لرزے گا، کہے گا یہ کیسا نامہ اعمال ہے، کوئی چھوٹی یا بڑی بات ایسی نہیں جو اس میں درج نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین سبحان۔ رکو نمبر 7 میں قصہ آدم و ابلیس بیان ہے۔ ابلیس جنات میں سے تھا، اللہ نے اسے حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، اس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا اور بغاوت کی روش کا آغاز کیا۔ اب اس کی سلبی اور مانوی اولاد ہے جو یہ باغیانہ روش اختیار کیے ہوئے ہے۔ افسوس یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کے بجائے اولاد ابلیس کی اطاعت کرتی ہے۔ ان شیطانوں کا کائنات کے بنانے میں یا کائنات کے چلانے میں کوئی حصہ نہیں، لیکن دنیا میں اکثر لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ روز قیامت یہ ظالم اپنے اس طرز عمل کی شدید سزا پا کر رہیں گے۔ رکو نمبر 8 میں اللہ کی اس رحمت کا ذکر ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کئی رسول بھیجے۔ رسول نے انسانوں کو نصیحت کی کہ عارضی دنیا کے بجائے دائمی آخرت میں کامیابی کے لیے کوشش کرو، لیکن اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی جائے اور وہ اس نصیحت سے اعراض کرے، عنقریب یہ ظالم برے انجام سے دوچار ہو۔ 9ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر سے ملاقات کا ذکر ہے۔ حضرت خضر کو اللہ نے علم تکوینی یعنی اشیاء کی حقیقت کا علم عطا کیا تھا۔ اللہ اس علم میں سے کچھ حصہ حضرت موسیٰ کو سکھانا چاہتے تھے۔ اللہ کے حکم پہ حضرت موسیٰ حضرت خضر سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، البتہ جب آپ کوئی معاملہ دیکھیں تو اس کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھے گا جب تک میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتا دوں۔ 10ویں رکوع میں 3 ایسے واقعات کا ذکر ہے جن کا بظاہر شر محسوس ہوتا تھا لیکن ان کی حقیقت میں خیر تھی۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ساتھ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ نکال کر پھینک دیا۔ بظاہر یہ کام ظلم تھا، لیکن حضرت خضر نے وضاحت کی کہ ایک بادشاہ صحیح سالم کشتیوں کو غصب کرتا آ رہا ہے، اگر یہ کشتی سالم ہوئی تو بادشاہ چھین لیتا، گویا ایک تختہ ضائع ہو گیا لیکن پوری کشتی بچ گئی۔ اس کے بعد ایک بچے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا، بظاہر یہ قتل ناحق تھا، لیکن حضرت خضر نے بتایا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے وبال جان بننا تھا، وہ اپنا بھی نامہ اعمال سیاہ کرتا اور والدین کو بھی پریشان کرتا۔ اللہ تعالیٰ والدین کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو لے کر ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں نے ان مسافروں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر نے بستی میں ایک ایسی دیوار تعمیر کر دی جو بالکل گرنے والی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا کہ آپ نے بغیر معاوضے کے بخیل بستی والوں کو یہ کام کر دیا۔ حضرت خضر نے وضاحت کی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کی وراثت ایک خزانے کی صورت میں دفن ہے، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ بخیل بستی والوں کے ہاتھ میں آ جاتا۔ اللہ نے مجھ سے یہ دیوار تعمیر کرا دی تاکہ حقداروں کو ان کا حق مل جائے۔ آخر میں حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا اور یہ سب اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں، دیکھو اشیاء کا ظاہر کچھ ہوتا ہے لیکن ان کی حقیقت کچھ ہوتی ہے۔ 11ویں رکوع میں حضرت ذوالقرنین کا واقعے کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین انتہائی نیک بادشاہ تھے، اللہ نے انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نواز کر ان کا امتحان لیا۔ ذوالقرنین عیش میں یاد خدا سے غافل نہ ہوئے اور اللہ کی شکر کی روش اختیار کی۔ انہوں نے 3 مہمات سر کی۔ ہر مہم میں جب کسی علاقے پر قبضہ کیا تو لوگوں سے یہی کہا کہ اگر تم نیک رہو گے تو ہم تمہارے ساتھ نرمی کریں گے،
اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو ہم بھی سختی کریں گے اور اللہ بھی تمہیں سخت عذاب دے گا۔ آخری اور 12ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنتیں صرف دنیا کے لیے لگ رہی، بدنصیب گمان کر رہے ہیں کہ وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، کاروبار پھیل رہا ہے، دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، اثاثہ جات بڑھ رہے ہیں۔ ایسے لوگ ان تمام آیات کو کفر کر کے ہیں جن میں دنیا پرستی کی مذمت ہے۔ ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اگر جزوی نیکیاں کرتے بھی ہیں تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، روز یہ قیامت یہ نیکیاں بے وزن ثابت ہوں گی۔ البتہ جن لوگوں نے آخرت کو ترجیح دی وہ جنت میں ہوں گے، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کبھی بھی ان سے جی نہیں بھرے گا۔ آخری آیت میں حکم دیا گیا کہ جو اللہ کے سامنے حاضری کی تیاری کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے اعمال کرے، اللہ ہی کی بندگی کرے، یعنی اس کی اطاعت کرے اور سب سے زیادہ محبت اسی سے کرے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ ہم نے سورہ کہف کے مضامین کا خلاصہ مکمل طور پہ پڑھ لیا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہم سورۃ الکہف اور دجال سے متعلق ایک وسیع پروگرام تشکیل ہوگا جس کی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام